بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا ولی اللہ۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی اپنے پیر و مرشد سے کیسے ملاقات ہوئی۔ اب اس دوسرے ایپیسوڈ میں اس سے آگے بات کریں گے۔ جب شہید ملت عزیز الاولیاء سرکار ہمارے پیر و مرشد کے دوستوں کو اپنے ہمراہ اپنے دولت قدے پر لے کر گئے تو آپ نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، خوب مہمان نوازی کی اور بہت محبت سے، بڑے پیار سے ان کی دیکھ بھال کی گئی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد حضور شہید ملت عزیز الاولیاء سرکار نے کہا، کامل بیٹا تم جاؤ اور میاں سے اپنے لیے دعا کرو۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی عزیزی کامل میاں سرکار نے سوچا، ارے کوئی اور میاں بھی ہیں جو ان سے بڑے ہیں اور وہ کہیں اور رہتے ہیں، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میاں سے دعا کرو۔ تو ہمارے پیر و مرشد نے دادا مرشد سے فرمایا کہ حضور وہ میاں کہاں ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں کیا، یہاں پہ نہیں رہتے ہیں، اور ان سے ملاقات کے لیے اب کہاں جانا پڑے گا؟ تو شہید ملت عزیز الاولیاء سرکار مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آپ نے کہا، بیٹا تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ ہمارے میاں کی درگاہ ہے، حضرت خواجہ محمد حسن سلطان الاولیاء سرکار قدس العزیز کی درگاہ پہ آپ کو جانا ہے۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو ہمراہ کیا اور کہا، جاؤ ان کی حاضری کروا لاؤ۔ جب سارے دوستوں کے ساتھ آپ بارگاہ دربار سلطان الاولیاء میں حاضر ہوئے تو سب نے اپنے اپنے یقین کے مطابق، سب نے اپنے عقیدے کے مطابق ان سے دعا کی۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی عزیزی کامل میاں سرکار نے بھی اپنے عقیدے کے مطابق دعا کی۔ بارگاہ سلطان الاولیاء میں آپ حاضر ہوئے اور ان کی بارگاہ میں قدم بوس ہوئے، اور بعد قدم بوسی کے آپ نے ہاتھ اٹھا کر ان سے دعا کی کہ دادا میاں اگر ہم 10ویں کلاس میں پاس ہو گئے تو آپ جتنی دیگیں کہو گے ہم اتنی دیگیں پکوا دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! قربان جائے اس معصومیت کے اور اس سچائی کے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے، ان کا یقین ایسا ہے کہ خواجہ حسن سرکار سلطان الاولیاء سامنے بیٹھے ہیں ان کے، اور وہ ان سے بات کر رہے ہیں، اپنے دل کے حال بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح اتنی معصومیت، لوگ سچ کہتے ہیں کہ سچائی اور بچوں سی معصومیت اگر ہے تو آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ وہ پاک پروردگار ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کے اندر سچائی اور معصومیت برقرار رکھے اور ہمیشہ اپنے مرشد کے سائے میں رکھے اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ پھر جب ہمارے پیر و مرشد حاضری کے بعد شہید ملت عزیز الاولیاء سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو دادا میاں سرکار نے پوچھا، کیوں آپ لوگوں نے دعا کر لی؟ سب نے کہا، ہاں ہم نے دعا کر لی۔ سب بیٹھ گئے، ہمارے پیر و مرشد بھی بیٹھے۔ دادا میاں سرکار اٹھے اور اپنے حجرے میں چلے گئے اور وہاں پہ آواز دیا، کامل یہاں ہو۔ وہاں پہ کچھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ دادا میاں
उन सब से मुखातिब होकर कहा, अरे भाई, इन्हें तो दुआ मांगने भी नहीं आती। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, दादा मियाँ, अगर हम पास हो गए तो आप जितनी देगें कहोगे उतनी ही पकवान। क्या ऐसे दुआ करते हैं? कोई ऐसे भी भला दुआ करता है क्या? फिलहाल बात जो है, हमारे पीर और मुर्शिद ने ये सुना और सुनने के बाद सोच में पड़ गए, हैरत में पड़ गए कि भाई, हमने तो दुआ मांगी थी दरगाह पे, और वो भी अपने मन में मांगी थी, किसी ने सुना भी नहीं था। फिर इनको यहाँ कैसे पता चल गया? ये बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, और यही अल्लाह के वलियों की पहचान होती है। सुभान अल्लाह। ये हमारे दादा पीर थे। जाहिर तो छोड़ो, ये मन की बात को वो भी बहुत दूर से समझ जाते थे, पहचान लेते थे। सुभान अल्लाह। ये है हमारे दादा मियाँ शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार। फिर दादा मियाँ ने कहा कि कामिल, क्या तुम मुरीद होगे? तो हमारे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा सूफी अजीजी कामिल मियाँ सरकार ने कहा, हाँ बेशक हो जाएंगे। तो आपने शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन हमने पीरा मुर्दी छोड़ दी। तो बड़े हैरत भरे अंदाज में हमारे पीर और मुर्शिद ने कहा, अच्छा, कब? पीरा मुर्दी क्यों छोड़ दी आपने? बोले, बस अभी से छोड़ दी। तो हमारे पीर और मुर्शिद ने कहा, अगर आपने पीरा मुर्दी छोड़ दी तो अब क्या फायदा? छोड़े, आप क्या कर सकते? रात का वक्त हो गया, सबने खाना वगैरह खाया। खाना वाना खाने के बाद मेहमान खाने में सबका बिस्तर लग गया, सब सोने की तैयारी में चलने लगे। तो हमारे दादा पीर शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, कामिल बेटा, तुम यहाँ सोना, तुम्हारा बिस्तर हमने यहाँ लगवाया है हमारे पास, तुम यहाँ सोना। तो हमारे पीर और मुर्शिद ने कहा, जी जैसा आपका हुक्म। हमारे पीर और मुर्शिद अपने दोस्तों को मेहमान खाने में छोड़ने गए और वहां छोड़कर फिर बारगाह शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया के में हाजिर हुए। तो हमारे दादा पीर लेट गए थे, आराम, सोए नहीं थे लेकिन आराम करने लगे। तो धीरे से आपके कदमे मुबारक को हमारे पीर मुर्शिद ने अपनी गोद में रखा और दबाने लगे। धीरे धीरे दबाने लगे, दबाते रहे। दबाते आधी रात हो गई, फिर भी आपने उनका पैर दबाना नहीं छोड़ा। आधी रात में अचानक शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार उठ बैठे और आपने कहा, कामिल तुम मुरीद हो जाओ। तो हमारे पीर और मुर्शिद ने फरमाया, अभी आपने दिन में तो कहा था कि हमने पीरा मुर्दी छोड़ दी, फिर अब आप कैसे मुरीद कर लेंगे? बोले, तुम्हें कर लेंगे, तुम्हारे लिए तो हम पीरा मुर्दी शुरू भी कर सकते, तो हम तुम्हें कर लेंगे। तो हमारे पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा सूफी अजीजी कामिल मियाँ सरकार ने कहा, हम ऐसे मुरीद नहीं होंगे, हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को अगर आप मानेंगे तो हम मुरीद हो। तो शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार ने फरमाया, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? तो आपने कहा, हमारी 3 शर्तें हैं, अगर हमारी 3 शर्तों को आप मानेंगे तो हम आपसे मुरीद हैं। शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार ने कहा, भाई बताओ भी तो तुम्हारी शर्तें क्या हैं? तो हमारे पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा सूफी अजीजी कामिल मियाँ सरकार क़द्दसल्लाहु अज़ीज़ ने कहा, हमारी पहली शर्त है कि हमेशा आपको मेरे साथ रहना होगा,
ہمیشہ مطلب ہمیشہ آپ کو میرے ساتھ رہنا، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جس کسی کے لیے بھی کچھ بھی کہیں، کسی کے لیے بھی دعا کریں، وہ پوری ہونی چاہیے۔ اور ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ ہم سے کام نہیں ہوگا، آپ کو ہمیں تا عمر بٹھا کر کھلانا ہوگا۔ کیا بات! شہید ملت عزیز الاولیاء سرکار نے بے ساختہ سینہ ٹھوک کر کہا، جاؤ، مجھے منظور ہے تمہاری تینوں شرطیں، ہم تمہارے ساتھ اس طرح رہیں گے کہ لوگ تمہیں دیکھیں گے تو ہم یاد آ جائیں گے، یعنی لوگ تمہیں دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ ہم نے شہید ملت عزیز میاں کو دیکھا ہے۔ اور تم جب کبھی بھی جس کے لیے بھی دعا کرو گے، اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں تمہاری دعا ضرور قبول ہو، اور ہم تمہیں تا عمر شان و شوکت سے رہو گے، اور لوگ یہ زمانہ تمہارے آگے پیچھے کھانا لے کے بھاگتا ہے۔ کیا بات! سبحان اللہ! واقعی یہ تھا ایک مرید اپنے پیر سے کتنے ناز و نخرے سے اپنی ساری چیزوں کو منوا لینا، کتنی محبت بھرے انداز میں۔ یہ شرط نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار۔ اور واقعی تا عمر ہمارے پیر و مرشد کے یہ تینوں چیزیں قبول ہوئی، اور ہمیشہ شہید ملت عزیز الاولیاء سرکار نے اپنی شرطوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا، اس رب کائنات نے قبول کیا، اور ہمارے پیر و مرشد زمانے میں لنگر مشہور ہے، ان کا کھانا ان کے آگے پیچھے چلتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا بات ہے! ایک پل میں کیا بنا دے میرے یار کی نگاہ، ایک پل میں کیا بنا دے میرے یار کی نگاہ، میرا یار بادشاہ ہے، میرا یار شہنشاہ۔ اب اس کے آگے اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ہمارے پیر و مرشد نے چاہا تو اگلے تیسرے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ کو اچھی لگی ہو، تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔